ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے. اور کتنا بلند کیا ہے, ہمیں ہر ایک صحابی نے حضور سے محبت عشق کر کے بتایا کہ حضور کا ذکر اتنا بلند ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی, ساروں کی قسمت میں حضور کا غلام بننا شامل نہیں, ہر ایک کی قسمت میں کہاں اس در کی گدائی, جس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, جس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور تو اگر چاہے, شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں, تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, شب اسرا معراج کی رات ہو. اگر حضور چاہیں تو ساری راتیں معراج کی رات بن جائیں. شاعر کہتا ہے تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے, 2-4 قدم عرش بری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی شانیں اور اتنی عزتیں اور اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہگارو خطاوارو سزاکار ہوں میں, اور رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا. یا رسول اللہ آپ کے سارے لقب بلند اور بالا ہیں, میں نیچا ہوں, میں بدکار ہوں, میں گناہگار ہوں, میں خطاوار ہوں, میں خطاکار ہوں, لیکن یا رسول اللہ آپ کی شانوں کا تو کیا ہی کہنا ہے. اور میں اس نبی کی شانیں کیا بیان کروں, اس نبی کی شانیں میں کیا بیان کروں جو پتھروں کو حکم دے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, جو سورج کو ڈوبے ہوئے کو واپس پلٹا دیتے ہیں, جو حکم دیں تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, بیماروں کو ہاتھ لگا کر شفا دے دیتے ہیں, اور جابر کے مردہ بچوں کو بولیں اٹھو اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اس نبی کی کیا شانیں بیان کروں, اس نبی کی شان میں کیا بیان کروں جس کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آتے ہیں تو سانس آہستہ کر کے آتے ہیں. تو ہم اس نبی کے ذکر میں, ہم اس نبی کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں. وہ شاید ایک بتا گیا ہمیں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہو, حضور کا ذکر کرنے والے حضور کے غلام ہو. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, اور جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حضور کا میلاد ہم مناتے رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا جیڑا سڑدا ہے سڑ جاوے, جیڑا سڑدا ہے سڑ جاوے, جیڑا مردا ہے مر جاوے. سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے, سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے. اور ہم انشاءاللہ میلاد منائیں گے, ہم حضور کی آمد کا ذکر کریں گے اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے انشاءاللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایسی میری قسمت ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں اور آپ ہمارے گھر آ جائیں. وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ سو جائیں تو معراج منامی, اور اگر جاگ جائیں تو خدا سے ہم کلامی. وہ اگر سوئے ہوں تو سکون کی نیند, اور اگر جاگ جائیں تو اللہ بولے کہ جبریل جا, میرے محبوب کو اٹھانا نہیں, پاؤں کی ایڑیوں کو بوسہ دینا ہے, اٹھانا نہیں, بوسہ دینا. محبوب خود جاگے گا, اسے کہنا اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہے, محبوب کا ڈسٹرب نہیں کرنا. تو وہ شاعر کیا کہتا ہے, یہ بڑی خوش قسمت کی بات, قسمتی کی بات ہے, خوش قسمتی کی, کہ کسی بندے کے یہ قسمت میں یہ آ گیا کہ وہ سنی بن گیا.
وہ اہل سنت میں سے ہے, وہ شان والے نبی کا امتی بن گیا, وہ حضور کا ذکر کرتے کسی سے ڈرتا نہیں ہے. حضور کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے سینے, ان کے دل, ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. تو خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اونچی بات سے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جابر, تم دعوت کی تیاری کرو, ہم انشاءاللہ آپ کے گھر تشریف لے آتے ہیں. حضرت جابر گھر گئے, گھر میں پوچھا کوئی چیز پکانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں, صرف ایک بکری ہے گھر میں. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بکری کو لاؤ, بکری کو ذبح کرتے ہیں, گوشت بناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا, بکری ذبح کی, اس کو لٹایا, ذبح کی, گوشت دیا اور گھر والے پکانے لگ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ وہ بکری کو ذبح کر رہے ہیں. چھوٹا بیٹا باہر سے آیا, اس نے آ کر پوچھا کہ میرے بڑے بھائی بکری نظر نہیں آ رہی, بکری کدھر گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں آؤ, بابا نے جو بکری کے ساتھ کیا نا, تم بھی آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں بابا نے بکری کے ساتھ کیا کیا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے کیا کیا ہے؟ بڑا بھائی کہتا ہے آج چھت پہ چلیں, چھری پکڑی, بھائی چھوٹے کو لٹا دیا اور گردن پہ چھری چلا دی, گردن پہ چھری چلا دی, چھوٹے بچے کی جان نکل گئی. وہ جب وہ بڑا بچہ گھبرا گیا, جب گھبرا گیا اسے پتہ ہی نہ چلا, وہ چھت سے گرا اور وہ اس کی بھی جان چلی گئی. دو بچے, ادھر اللہ کے رسول کی دعوت اور ادھر گھر میں دو میتیں پڑی ہوئی ہیں. دو بچے, جب بچے کی اوپر سے گر کر چیخنے کی آواز آئی تو اتنے میں ان کی والدہ آ جاتی ہے. والدہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, دوسرے بچے کو دیکھتی ہے, دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں, دونوں کو ایک کمرے کے اندر لے جاتی ہیں اور اوپر جا کے کپڑا ڈال دیتی ہیں. میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں ادھر, آپ سب خوش نہ ہو جائیں. ادھر انہاں کہا کہ غم بعد چ منا دے, حضور دے آنے دی خوشی پہلے ہوئے. اپنے غم بعد میں منائیں گے, یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ بیٹا مرا ہے, بیٹا فوت ہو گیا تو رونا کتنا ہے, یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کفن دفن جنازہ کیا کرنا ہے, یہ بعد میں دیکھا جائے گا. ابھی اللہ کا رسول آ رہا ہے, اس کی آمد کے تذکرے کیے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. وہ کتنے خوبصورت نبی کہ جن کے سفر کا تذکرہ اللہ نے سبحان الذی اسرا کہا, اور جن کے چلنے کو لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر کہا, اور جن کے دیکھنے کو ما زاغ البصر وما طغى کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کتنی بیان کرے, کوئی بندہ کتنی شانیں بیان کر سکتا ہے؟ کوئی شان بیان حضور کی کر سکتا نہیں.